الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگو، پہلی گزارش تو ایسے ہی میں تھوڑی ایک توجہ درکار ہے تھوڑی. ہر آندے ویندے کو نہ دیکھو. میرے کو یہ بھی پتہ ہے جو برادری مولوی نال ناراض رہتی ہے. تو صاحب تسا کہنا مطلب ہے کہ تسا جل بیان مک ویسے دعا تھی ویسے ہوں والے مجمع دکھائے. یہ جڑا ہوں والے مجمع سے وہ کئی ادو اڑیا بیٹھا سے کہ ادو اڑیا بیٹھا سے کہ گھرے دے پروں اڑیا بیٹھا سے انہاں دا ہکو پیغام ہے او ناراض تھی تے پرے بیٹھے جو مولوی کو کیوں سدے وے ہون دا اے چاہیدا جو خیرات تے بھی میراثی سدوا انہاں دا یعنی پیغام ہے. مولوی برداشت کرنی دین دی گال برداشت کرنی اللہ دا قرآن سارے گڑ ہون برداشت نہیں تھیندا پیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک فرمان بھی اسارے گڑ ہون برداشت نہیں تھیندا. اون دی بنیادی دلیل ای ہے کہ اساڈیاں شادیاں اساڈیاں رسم و رواج کیا ہیں. تسا دساؤ نکاح کیا ہے؟ کوئی ہندویں دی رسم ہے، سکھیں دی رسم ہے، کوئی بے جڑا نا غیر مسلم مذہب دی رسم ہے، جڑا آسمانی مذہب نہ ہوئے ہنے دی رسم ہے. نہیں، اے رسم تو جناب انبیاء علیہم السلام دیے کہ ہر نبی نے نکاح کیتے تو ہارے میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کیتے. تو نکاح کیا ہے؟ انبیاء علیہم السلام دی سنت. تو ہارے میرے آقا علیہ السلام فرمائے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. سنت نبی دی پوری تھیندی بھی ہے تے آندا کون ہے؟ میراثی کنجریاں خسرے. اگر کوئی خدا نہ خواستہ صرف نکاح پڑھاون ویلے بھی مولوی سڈ گنے میں اپنے کنے نال سنی ودا اساڈے کچھ جٹ نکاح کرواون والے گھر دے لوگے نال کبڑیج پوندن. وہ مولوی دا کیا کم ہے نکاح وے؟ مولوی کو کیوں سڈی ہوئے؟ اے میں خود کنے نال سنی ودا اور بندے بھی میرے کو یاد ہے. متا آکھو جو بھی میں سنی گال کرنے بیٹھا. اللہ دے نبی فرمائے جھوٹا ہون کے اتنا کافی ہے کہ بندہ سنی گال کر دے وے. اے او گل ہن جڑا میں اپنے کنے نال براہ راست لوگے دے منہ وچ سنی ودا. مولوی دا کیا کام ہے؟ اساڈے زنانے دا اے ذہن بڑھ چکے او آجن تام تے میراثی متام تے مولوی، یعنی شادی تے خوشاں تے میراثی فوت کی تھی ونجے. ہن میں پول تے تیار تھی تے آدھے بیٹھا میں کو ایک میرا دوست آکے حضرت صاحب اے او کل خانیاں کہنی تو کی تیاری کی بیٹھے ہوئے. میں کہ یار اے صدقہ خیرات ہے. بندہ اللہ دی محبت دے وچ بطور شکرانہ اگر وہ خیرات کریندا پہ تو انہیں دل چاہندے کہ عالم دا بیان ہونا چاہیے. وہاں کہ حضرت صاحب نہیں یار اے کھاون پیمن دی دعوت ہے، تقریر دی دعوت کہنی. اے ہن اساڈا ذہن چیک کرو. تو بہرحال یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم. اولاد اور مال ایک اللہ دی طرف تو حاکم کو انعام ملے.
لیکن ایہو انعام اللہ فرمائے سی ان ذکر اللہ میرے کو تو کو غافل نہ کر دے وے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اے ایمان والو تہاڈا میرا جڑا اللہ نال تعلق ہے او ایہو ہے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھن تو بعد اسا موحد ہیں کہ اللہ دی توحید بیان کرندے ہیں اسا مسلمان ہیں کہ اللہ دے فرما بردار ہیں اللہ دا ہر حکم منن والے ہیں تا اللہ فرمانے پن اسا توہا کو انعامات دیتے توہا کو صحت دیتی ہے توہا کو جوانی دیتی ہے توہا کو زندگی دیتی ہے توہا کو آل اولاد مال ضروریات زندگی اسا عطا کیتے سے تا ایندا حق تا اے بڑھ دے کہ تسا ہر ویلے ہر لمحہ ہر سانس اللہ کو یاد کرو لیکن اللہ فرمائے سی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اے ایمان والو تو ہاکوں تہاڈی اولاد اور اے تہاڈے مال دی چمک دمک میرے ذکر کنوں میری یاد کنوں غافل نہ کر دے وے آپا اج سچے دل نال سوچوں جو آخری دفعہ آپا اپنے گناہیں دے اوتے کڈن رنے ہیں اللہ دی یاد دے وچ آپا ہنجو آخری دفعہ کڈن وہے سے قرآن جو اللہ فرمائے سی وجلت قلوبہم بذکر اللہ ایمان والے دی نشانی ہے کہ اللہ دا مبارک ذکر کریندے ہوئے انہاں دا دل کمب ویندے انہاں دے دل دے اندر خشوع خضوع ہوندے او عجز و انکساری نال آہوزاری کرنن ادعو ربکم تضرعا اپنے رب کو سڈے گڑ گڑاتے عاجزی نال انکساری نال تا آپ سارے دوست ایک دفعہ سوچوں جائیں رب نے تو ہاکو میں کو اشرف المخلوق حضرت انسان بڑھائے والایمان دی دولت عطا فرمائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت پیدا فرمائے آپ آخری دفعہ آخری نماز کدن پڑھیے آج کل یا ہفتہ مہینہ سال تھی گئے نا آخری دفعہ اللہ دا قرآن کیرے ویلے کھولتے پڑھے تھے آخری دفعہ صلاۃ شکرانہ پڑھتے اللہ دا شکریہ ادا کدن کیتے سے کیڑے ویلے کیتے سے اپنے آپ کو پوچھوں تھوڑا ایک اپنے آپ کو جھنجھوڑوں اولاد آکھیا نہ منے مسلسل پتر نہ فرمانی کرے تا پیو بجا دیتے آدھے ہیں کہ کھا دے مردار جیڑا رب تے کو میں کو پیدا کیتے تھی جیڑا رب تے کو میں کو زندگی دی ہر آسائش ہر یعنی سہولت ہر قسم دے انعامات نال نواز دیتے تھی آپ ہوں رب نال کتنی وفا کیتی ہے میرے کو ایک مولانا صاحب آئے بیٹھے ہیں میں کل مولانا جوید صاحب کو گال سنی ہے کہ مولانا مکی صاحب بندہ مولوی صاحب میرے کو آیا کہ فلانا ذمہ دار نہیں میں کہ ہاں آکے 40 ایکڑ زمین ایک گھنٹہ میں رڑیاں بیٹھا رننا بیٹھا مدرسے کیتے 10 کلو دانے بھی نہیں سی دیتا ظالم میں آکھے اللہ دا بندہ تو میں خام خواہ پریشان ہے مال ہوندا ہوئے تا آکھے کیا مطلب میں کہتا ہے انہوں تے کڑے چنگا کپڑا دیتے چنگی سواری دے کو چڑھایا دیتے چاہے تائیں کو کدی چنگا ٹکر کھانا دیتے سوائے شاہجہاں دے ولی میں دے اپنے گھر کدی چنگی چیز پکا دے وجہ چٹنیاں تے وصلے نال گزارے کر دے زمیناں تے جائیداداں دھارن او مڈیا انہاں دا کہنی او جلے او مڈی ہوندی ہے ہی کہنا ہوئے ہاں تے خود کھاوے ہاں خود پاوے ہاں اپنی اولاد کو چنگا ٹکر کھواوے ہاں جیندی مڈی یہ جتی اپنی کہنی مولوی صاحبہ میں کہ تو میں اجائی ناراض تھیا ودی جو ان دی مڈی ہے کہنا وہ آپ نہیں کھا سکدا آپ نہیں پا سکدا اللہ دے راہ کی میں دے وہ مڈی کی دے دیے بھیڑیاں دا حق ماری کھڑے
بھراویں دا حق ماری کھڑے، ہمسائیں دا حق ماری کھڑے، جن نال زمین فٹ دو فٹ بننا وڈی سوری کھڑے، آدھے میں وڈا بزرگ ہاں، میری گال سنو میں وڈا حق گو ہاں، میرا دوست اتنا چوری سینہ زوری نہ کر، تھوڑی ایک دیر ہے، تھوڑی ایک حدیث پاک جم دے تو ہارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اللہ قیامت علی دیوار بندے کو پوچھسن دنیا دی زندگی چوکھی گزارے، بندہ سے اللہ سے ایک کمرہ ہے، دو دروازے ہن، ایک کے جو وڑیاں بے جو نکلے آیا کمرہ بھی نہیں دیکھ سکیا، کأنہم یوم یرونہا لن یلبسو الا عشیتا او ضحاہا، گویا کہ وہ اکسی میں ایک شام ایک سویر بھی کر میری ہے دنیا دے، تو میرا دوستا اتنا کر جتنا بوجھ، جتنا حساب کتاب دے سکیں، اتنا نہ تیری میری مہارت کم آسی، نہ ذہانت کم آسی، نہ تعلق کم آسی، ہر چیز ختم تھی ویسی۔ ہن لوگ آدھن حضرت صاحب دل مردہ تھی چکے، میرا دوستا دل کو زندہ کرنے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست دے دین دے اتے ہوندے، سارا دن میراث نال باسوں، جوا کھیڈن والے نال باسوں، لڈو کھیڈن والے نال باسوں، تاش کھیڈن والے نال باسوں، زنا کرن والے نال باسوں، سود کھاون والے نال باسوں، تسا رات دے 9 بجے آؤ یا تسا اذانہ ملن پل فضل واد آؤ، ہوٹل دے بندے گن گنو، اپنی مسجد دے بندے گن گنو، ادھی رات کو اسا کو اساڑا ضمیر جھنجھوڑ دے دے اٹھی بندیا فصل کو پانی لاونے، نہ کو نانگ دا خطرہ ہے، نہ کو وٹھویں دا خطرہ ہے، نہ کو اندھار ہے جو ڈھانڈ دا خطرہ ہے، اگر اسا آگ دوں اللہ دے بندے سارے کول مہینے دے بعد مجلس ذکر ہوندی ہے، اکھے حضرت صاحب مگر دے بعد میری ذری دید گھٹ پوندی ہے، میری ذری نظر دا مسئلہ ہے، میری ذری دید گھٹ پوندی ہے، میری مجبوری ہے، وہ پانی کون جھلندے میں آپ بال تو لکھے جی بننے تو نہیں ڈھانڈا وڈی تھا سڑک دے دید نہیں پوندی۔ کل میرے کو بندہ آ گیا کہ حضرت صاحب وہ فلانا بزرگ لڑیا پہ وہ کیا رولا ہے، میں کہتے کو نماز دے شرائط فرائض واجبات آنے، اگر حضرت صاحب جرا میں سوال پوچھیں او دسو، میں کہ جیڑا سوال ضروری ہے میں تو وہ سکھیندا پیا، غسل دے فرائض تے سنت یاد ہیں، وضو تے فرائض تے وضو جا سنتا یاد ہیں، اچھا حضرت صاحب میں کیا آدھا تسا کیا دے، میں کہ میرا بھائی میں تے کو ضرورت دی چیز پوچھدا بیٹھا، تو میرے کو غیر ضروری سوال کیتی، جیرے بزرگ لڑے پن میں کہ انہاں تک نہ تیری پہنچے نہ میری پہنچے، لیکن تیرے میرے کو سوال تھی بنے کہ تے 60 سال زندگی گزاری ہے، 70 سال زندگی گزاری ہے، غسل کیویں کریندا ہاویں، وضو کیویں کریندا ہاویں، تو جنازہ کیویں پڑھدا ہاویں، نماز دے شرائط دے فرائض دے واجبات کیا ہن، نماز دے سنت دے مستحبات دے مکروہات کیا ہن، کہ نہیں پتہ، لیکن اسا کو اے پتہ ہے پیا کہ فلانی فصل دے وچ فلانی بیماری کو فلانی سپرے تھی سی، فلانے موسم تے فلانے ٹائم تھی سی، اگر تتی دھوپ پہ کوئی سپرے کرے نہ کھڑا ہوئے وانے کو بیا جاتا دوا پاگل ہے، عقل تے دن نکل گئی ہے، بل میں آدھا کہ 60-70 سال دی معمولی زندگی ہے، تو آخرت دی تیاری نہیں کریندا میرا دوست تھا، کتنی عقل تیری میری نکل دے نہیں گئی یار۔ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ أَن يُخَالِلْ، میرے تمہارے آقا فرمائے اگر کوئی آدمی دے مذہب کو دیکھنا ہوئے، کوئی آدمی دے اعمال کو دیکھنا ہوئے نا، تو تسا ان دے سجن کو دیکھو کہ ان دے سجن کون ہیں، اگر ان دے سجن اچھے ہیں وہ اچھا ہو سی، اگر ان دے سجن برے ہیں وہ برا ہو سی،
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اگر تساں ای مال دی چمک دھمک دے وچ اپنی ہی اولاد دی کثرت دے وچ آتے جڑی دتی بھی اللہ نے ہے اللہ کو بھول گیو ہے نماز نہ پڑھو ہے قرآن نہ پڑھو ہے ماں پیو دے حقوق پورے نہ کیتو ہے بیوی بچے دے حقوق پورے نہ کیتو ہے رشتہ داریں دے حقوق پورے نہ کیتو ہے اللہ کریم فرمانے پن وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اگر تسا ان دی چمک دمک دے وچ اندھے تھی گیو ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہ لوگ برباد تھی ونجن والے ہیں یہ لوگ نقصان والے ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو آخری گال حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو ایک آدمی آیا آکے حضرت صاحب الحمدللہ اللہ نے میرے کو بہت مال لیتے کہ مجھے 7 نسلاں بہتے آرام نال کھا سکتے ہیں اللہ نے میرے کو ڈھیسر علی آل اولاد دیتی ہے اور میں صحت مند ہاں دنیا دے وچ رہن دی ہر ضرورت ہر آسائش میرے کول موجود ہے لیکن اتھا سکون کہنی قلب دے وچ سکون کہنی حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ آیت پڑھ دے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون یہ آیت پڑھن دو بعد حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے جڑے جڑے انعامات دیتے ہیں ہر انعام اللہ دا استعمال کریندا پئی ہر اللہ دی نعمت کو استعمال کریندا پئی لیکن جائیں نعمت دیتی ہے ان ذکر اللہ ان دا ذکر چھوڑ دیتی ہن یاد کنو غافل تھی گئی تول تے کو سکون کتھوں ملے تے کو اطمینان کتھوں ملے اپنے کول ساری دولت دنیا دی ہر آسائش ہر نعمت موجود ہے لیکن ای قلب دے وچ سکون کہنی آپا اے سکون شیطانی رستے تے تلاش کرندے ودے ہے اللہ دی نافرمانی دے کم میں تلاش کرندے ودے ہے میرا دوستا ای نہ کر ای دل دا سکون اللہ دی یاد دے وچ ہے ای دل دا سکون اللہ دے حکم پورا کرن دے وچ ہے ای دل دا اطمینان اور سکون اللہ کو راضی کرن دے وچ ہے اگر آپ اللہ کو راضی نہ کیتو سے اے دنیا بھی اپنی برباد تھی ویسی آخرت بھی اپنی برباد تھی ویسی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمینے ہن کہ دنیا دے وچ اللہ دا عذاب کیا ہے دل دا پریشان تھی ونجنا کہ سارا کچھ موجود ہے لیکن سکون دے اطمینان حاصل کہنی انسان کو سکھ دا سا محسوس کہنی تے اے بندہ ایویں رات دی ہو وچ مصروف ہے اللہ دی نافرمانی کیتی سی اللہ انہیں دل دے حرص و حوث دے دروازے کھول لیتے سی جتنا انہیں کل دولت آونجے تھوڑی لگ دی ہے جتنا انہیں کل مال آونجے تھوڑا لگدا ہے جتنا انہیں کل نعمت آونجے اجن حالی تھوڑین کیوں اللہ انہیں نال ناراض ہے جڑے بندے نال اللہ راضی تھی دے اللہ کو توفیق دیں دے کہ او بندہ اپنے رب دا شکریہ ادا کریں دے اللہ سیاں میں کو صحت دیتی تیرا شکریہ اللہ نے کو ایمان دیتی تیرا شکریہ چھوٹی چھوٹی گال تے ہر نعمت دے اللہ دے شکر ادا کریں دے جڑا بندہ اللہ دے شکر ادا نہیں کریں دا میرا دوستا او فاولائک هم الخاسرون اللہ دے اے تباہ و برباد تھیون والے لوگ ہیں خسارہ چاون والے لوگ ہیں انہاں دے ہاتھ وچ حسرت تو علاوہ کچھ ہے کہ ناسی اللہ کو دعا ہے اللہ کریم میں کو تو حقوں عمل دی توفیق عطا فرماویں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین